اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام بصیرت میں۔ خدا سے دعا ہے اس پروگرام کے آغاز میں ہی کہ خدا ہم جو چیز سنتے ہیں اس کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پچھلے 2 ایپیسوڈ مسلسل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس موضوع کے تحت، اور اس میں آج جو دور حاضر میں جو پرابلمس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کا حل کیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں اچھے فریم کے ساتھ ہمیں پیکنگ کے ساتھ دی جاتی ہے تو اس کو ہم قبول کرتے ہیں خوشی کے ساتھ، مگر وہی ہے کہ بے بصیرتی کی بنا پر ہم یہ نہیں بھاپ پاتے کہ اس میں ہے کیا چیز۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب سے۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور وقت تمام ہو گیا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ کاش کی وقت ہوتا، مگر اب ایپیسوڈ شروع ہو رہا تو وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس، تو اس میں ذرا سا اور وضاحت کیجیے۔ اور میرے خیال سے کہ آپ جیسے لوگ جو علماء اور خطبہ ممبروں پہ جاتے ہیں اور خود منتظمین بھی، ان کو بھی کچھ کہ ہمیں مسجد بنانے کا ثواب بتایا گیا، امام بارگاہ بنوانے کا، زیارت پہ بھیجنے کا اور زیارت پہ جانے کا، مگر یہ ثواب کیا نہیں ہے شریعت میں کہ کسی کی مدد یوں کرو کہ بھائی بیمار ہے اس کو کچھ علاج کرواؤ، نہیں پڑھ رہا ہے کام کر رہا ہے ہوٹلوں میں یا بیٹھا ہوا ہے گھر میں تو اس کو گھر سے اسکول تک پہنچواؤ، یعنی اسکول اور کالج پر، اس پر آخر زور کیوں نہیں دیا جاتا؟ ذرا سا کچھ عرض کریں تو پھر سوالات اور ہیں۔ میرے خیال میں ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جی، ہمارے بزرگوں نے جن حالات کا سامنا کیا اور وہ جس دور سے گزرے، جس زمانے سے یہ خطابت شروع ہوئی، اس خطابت کو شروع ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں۔ صحیح۔ خطابت سے پہلے نصاری تھی اور اس سے پہلے مرثیہ۔ نصاری تو یہ تھی کہ کچھ مرثیہ اور کچھ بیچ میں تھوڑا کچھ جملے نثر کے، اچھا، وہ چیز تھی، تو وہ بہت محدود تھا۔ لیکن جب دھیرے دھیرے کتاب ختم ہوتی گئی اور مطالعے کا ذوق ختم ہو گیا تو علامہ پر یہ ذمہ داری آئی کہ اب جو بھی پہنچانا ہے وہ ممبر سے پہنچایا جائے، اور خطابت نے یہ شکل پائی جو اس وقت ممبر سے خطابت کی شکل ہے۔ ٹھیک۔ خطابت جب وجود میں آئی ہے اس وقت شیخ محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے ایک بہت خطرناک کتاب تشیع کے خلاف لکھی تھی۔ جی جی، اس میں جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا جانا اور قوم کو ان صحیح بات بتانا ضروری تھا، لہذا اس وقت کے ہمارے علماء نے تاریخ، عقائد جی، اور مناظرے پر توجہ دی، اس لیے کہ اس وقت کی ڈیوٹی وہی تھی۔ پہلے اصول دین بچائے جائیں پھر فروع دین تک آیا جائے۔ ہاں صحیح، وہ دور تھا اپنی تاریخ کو بچانے کا۔ ٹھیک، ائمہ کی سیرت تک پہنچنے کی گنجائش نہیں تھی، تاریخی بیان کی جا سکتی تھی دشمن سے مقابلے کی۔ اس کے ساتھ عقائد، چنانچہ اس وقت تقیہ پہ بحث، ایمان ابو طالب پہ بحث، معراج جسمانی ہوئی ہے کہ روحانی ہوئی، اس پر بحث، اس طرح کی بحثیں بہت تھیں۔ بہت بہت، لیکن زمانے کے تحت ضروریات بدلتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم کو خطبہ نے، علماء نے، اور اس وقت بھی خطبہ بھی جو تھے وہ سب علماء تھے، صحیح صحیح، مدارس سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ مدرسے ہندوستان کے اتنے مضبوط تھے کہ یہاں سے نکلے ہوئے لوگ عربی میں ایسی کتابیں لکھی انہوں نے کہ جو وہاں جا کے چھپی ہیں اور رائج ہوئی ہیں۔ اہل علم تھے انہیں مدارس کے، لیکن ایک طریقہ تھا شناخت کا کہ چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، اگر ہندوستان سے مدرسے سے نکلا ہے تو وہ شیروانی ٹوپی میں ہوگا، اچھا، اور اگر نجف یا قم گیا ہے تو امامہ پہنے گا۔ ایک شناخت تھی۔ اچھا اچھا، اور نجف و قم یہاں سے پڑھ کے جاتے تھے، گویا ایم اے تک تو یقیناً جو ڈگری پوسٹ گریجویشن لیول ہے وہ یہاں کے مدارس کرا دیتے تھے۔ اچھا، اس وقت ہم تنزل کا شکار ہیں، پوری طاقت لگا کے بھی ہم گریجویشن لیول سے اوپر یہاں نہیں جا پاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اساتذہ کی کمی ہے۔ الحمدللہ اب اساتذہ کی فوج ہماری تیار ہے، لیکن یہاں کے ملک معیشت کی خرابی کی وجہ سے نجف و قم چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ یہاں آنے کے بعد جس قسم پرسی کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا عالم، مدرسے میں پڑھانے کا مطلب 5-7 ہزار روپے دیے جائیں تو اتنا تو مکان کا کرایہ بھی نہیں ہو پاتا۔ نہیں ہو پاتا۔ مدرسوں میں ہمارے 10,000 زیادہ تنخواہ کہیں نہیں ہے۔ جو بیچارے پڑھاتے ہیں وہ احسان کرتے ہیں اور پھر انہیں مجبور ہو کے دوسری کوئی سہارا لینا پڑتا ہے، اور وہ خطابت جو خطیب بھی تھوڑا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک دور تھا۔ ٹھیک،
اب الحمدللہ دور گزرا، نسلیں تیار ہو گئیں، تاریخ سے واقف، عقائد کے سلسلے میں واقف کار. اب ہمیں بیٹھ کے ضرورت نہیں ہے کہ ہم معراج جسمانی تھی کہ روحانی اس پہ بحث کریں. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جناب ابو طالب کا ایمان ثابت کریں. یہ مسائل ہماری قوم کے لیے طے ہیں، اب ان کو ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوئی جس کی طرف سب سے پہلے شاید توجہ دی مولانا سید اللہ وسیع اللہ مقامہ نے، کہ اب ہم قوم کو جب عقائد کے اعتبار سے مضبوط ہو چکی ہے تو اب اسے عقائد کے بعد اعمال کی منزل آتی، ادھر لائیں. توحید کی قائل ہے تو نماز بھی پڑھے، صحیح. ولایت کی قائل ہے تو خمس بھی نکالے، جی قیامت کی قائل ہے تو گناہ سے بھی بچے. صحیح. تو انہوں نے مہم شروع کی جو تحریک دیداری کے نام سے شروع ہوئی، اور انہوں نے آباد دی اس قوم کے ہر فرد کو دیدار بنا دو. اور ان کا ایک فقرہ اور میں دہرانا چاہوں گا قوم کے سامنے. وہ کہتے تھے ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. بے خبر، بہت جو مشہور. بات آپ کی ابھی آپ کہہ رہے تھے کیا ہم نے بتایا نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہماری توجہ ادھر رہی. ضرورت نہیں، یہ ضرورت ہے اگلی نسلوں کے لیے ہم عقائد، سیرت، تاریخ سب دہراتے رہیں، سب لیکن مگر زور اسی پہ نہ رکیں. نہیں، اس کے ساتھ اب اعمال کو، اخلاق کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، اور شامل ہو گیا الحمدللہ. اور دین کل جیسے ایک حکیم صاحب دنیا کے ہر مرض کا علاج تھے، نبض دیکھ کے آنکھ کا علاج بھی کرتے تھے، دل کا بھی، پیٹ کا بھی. صحیح. ایک ڈاکٹر صاحب MBS ہوا کرتے ہیں، دنیا کے ہر مرض کا علاج کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے علم ترقی کی، شعبے بنتے گئے، اب ہر اسپیشلسٹ الگ الگ ہو گیا، MD ہو گئے، MS ہو گئے، اور اب اس پہ DM ہو گئے. جی. تو ایکسپرٹس بڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے دین کے شعبے ہیں، ان میں ایکسپرٹس الگ الگ ہوں گے. کچھ عقائد والے، کچھ سیرت والے، کچھ اخلاق والے، کچھ تاریخ والے، کچھ فلسفی والے، کچھ مناظرے والے. مختلف علوم جو دین کے 18-20 علوم ہیں، ان میں ہر جگہ ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، اور ممبر سے ہر علم کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اکیلا ذریعہ ممبر بچا ہے. آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ بتایا کہ خدمت خلق کا حق، تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ دور تھا. جی. اب ہمیں صرف تاریخ اور عقائد اور مناظرہ اور کلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی نسلوں کے لیے ان چیزوں کو سلیقے سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ پورا دین بیان کرنے کا زمانہ آ چکا ہے. دین کے 3 حصے ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں. جی. ان سب کو بیان ہونا چاہیے، اور پورا دین اس سے بیان ہونا چاہیے. اس میں بہت سے حصے رہ گئے ہیں. انہی میں ایک چیز، پہلے صرف ہم نے تاریخ و سیرت و اخلاق و مناظرہ پڑھا، پھر تھوڑا آگے بڑھے تو نماز، روزہ پہ آئے جو حقوق اللہ تھے. جی. ادھر ہم نے توجہ دلائی، مسجدیں آباد ہو گئیں الحمدللہ. جماعت سے خالی مسجدیں اب نہیں دیکھنے کو ملتی. میرے بچپن میں میرے شہر میں مسجدوں پہ کائی تھی، بیٹ تھی، چڑیاں تھیں. اب الحمدللہ ہر جگہ چمکتی ہوئی مسجدیں ہیں، تعمیر ہو گئیں، AC لگے ہوئے. لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں. جی. بہت فرق اس 30 سال کے اندر آ گیا ہے. نماز جمعہ میں 4 سائیکلیں کھڑی ہوتی تھیں، اب سینکڑوں، ہزاروں موٹر سائیکلیں اور سینکڑوں کاریں ہوتی ہیں الحمدللہ. مادی طور پہ بھی بہتر قوم، معنوی طور پہ بہتر قوم. کی دین ہے. وہ ایک حصہ اس کا بھی ہے. انقلاب اسلامی بھی اس میں شامل ہے، تحریک دیداری، بالیہ تنظیم غلام عسکری بھی اس میں شامل ہے، علماء کی خدمت بھی اس میں شامل ہے، ائمہ جماعت کی کوششیں بھی اس میں شامل ہیں. خود یہ صدی دین کی طرف واپسی کی صدی بن گئی اللہ کی طرف سے. ٹکرا کے فٹ بال واپس آتا ہے، بے دینی کی دیوار سے ٹکرا کے دین کی طرف پوری دنیا واپس آ رہی ہے. اور شاید یہ حضرت ولی اصغر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ پھر دین کی طرف واپسی ہو رہی. خیر وقت بہت کم ہوتا ہم لوگوں کے پاس. میں جلدی سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں کم متوجہ کیا ہم نے. ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. یہ ایک سچائی ہے، اسے باخبر کرنے کی ضرورت ہے. بے شک مسجد کا بہت ثواب ہے، صحیح. بے شک اعتکاف کا بے انتہا ثواب ہے. اعتکاف بھی ابھی پہچانا گیا ہمارے ہاں کہ ماہ مبارک رمضان کی کچھ خاص تاریخوں میں ایسے، اور مسجد میں بیٹھ جانا، روزہ رکھنا، اور مسجد میں ترک نہ کرنا، مسجد کا ہو کے رہ جانا. صحیح. طواف ہے، ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، عمرے کا ثواب ہے، اس کے ایک ایک جز کا ثواب ہے. اس میں ایک طواف ہے صرف. جی. طواف کا بھی بے حساب ثواب ہے. ٹھیک. اب میں سنانا یہ چاہتا ہوں کہ سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ مجھے پڑھنے کو ملا کہ امام کے ساتھ ایک آپ کا چاہنے والا صحابی طواف کر رہا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ امام اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے طواف کر رہے تھے. اچھا. اب ظاہر ہے کتنی مومن کے لیے کون سا عروج ہے، اس کا تو معراج ہے یہ. صحیح بات ہے. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ کوئی طواف جو حلقہ ہے اس سے باہر کوئی آدمی کھڑے ہوگی، اسے کچھ اشارہ کیا اس نے، اور اس نے بھی ادھر اشارے سے جواب دیا. تو امام نے پوچھا کیا بات ہے؟
اچھا تو اس نے کہا کہ مولا یہ ایک مومن ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے مجھ سے قرض مانگا تھا، میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے کہا تھا میں تمہاری کسی سے چل کے سفارش کر دوں گا، تمہیں دلوا دوں گا۔ اچھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ مسجد میں آ کے ملنا، تو وہ آ گیا ہے، تو اس مجھے بتا رہا تھا میں آ گیا ہوں۔ اچھا اچھا تو امام نے کہا پھر تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کہا کہ مثلا طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، تو مثلا 4 ہو گئے ہیں، 3 رہ گئے ہیں، 5 ہو گئے ہیں، 2 رہ گئے، میں نے کہا ابھی طواف پورا کر کے آتا ہاں، ہوں، بس اشارے میں کہ بس ہو گیا، آتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، طواف یہیں سے چھوڑو اور پہلے جا کے اس مومن کا کام کرو۔ اللہ اکبر۔ قرضہ دینا نہیں تھا، کسی سے سفارش کرانا تھی۔ خیر امام کا حکم تھا، چلا گیا، ورنہ اس کو تو یہی لگتا کہ یہ عمدہ کوالٹی کا طواف ہم سے چھوٹا جا رہا ہے امام کے ساتھ، مگر وہ مومن تھا چونکہ، لہذا جو امام نے کہا وہ کیا، اللہ اکبر۔ اس کا کام کیا۔ واپس آیا امام کے پاس، خیمے میں تشریف فرما تھے۔ امام نے اسے جیسے ہی دیکھا اس سے کہا کہ تم جو یہ کام کر کے آئے ہو، جو تم میرا طواف کر رہے تھے میرے ساتھ، جو تم اس کو چھوڑ کے گئے ہو، تمہارا یہ کام جو تم مومن کی مدد کر کے آئے ہو کہ قرض دلوا دیا، سفارش کر دی ہے، تمہارا یہ کام ایسے 70 طواف سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اوہو، اچھا۔ اعتکاف میں ہمارے دوست امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی میں کوئی آیا اور اس نے کوئی کام کہا، امام چلے گئے اٹھ کے، مسجد سے باہر چلے گئے۔ جی جی۔ تو کسی نے پوچھا کہ مولا اعتکاف میں کہاں باہر جایا جاتا ہے؟ حالانکہ ضرورت کے تحت مسجد باہر بھی جاتا ہے، لیکن بہرحال اعتراض کرنے والے حاجی نہیں ہمیشہ تھے۔ صحیح۔ تو امام نے اس کے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ اعتکاف کا جو بھی اجر و ثواب ہے، اس سے کہیں بہت زیادہ اس کام کا ثواب ہے جو کسی کی مدد کرنا۔ ہاں کسی کی مدد کرنا۔ مجھے تھوڑا سے روایت تردد ہو رہا ہے کہ خود امام کا واقعہ نہیں ہے، کسی اور صحابی کو مدد کے لیے بلایا تھا اور اس نے یہ عذر کیا تھا کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اس لیے اس وقت نہیں جا سکتا۔ اچھا۔ تو اس پر امام نے فرمایا کہ جو اعتکاف چھوڑ کے وہاں چلا جاتا تو اس کام کرانے کا اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوتا۔ تو اب ہم نے بندوں کے حقوق کی طرف کم توجہ دی ہے، اللہ کے حقوق کی طرف تھوڑی بہت توجہ ہے، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، دعا، لیکن اصل میں جتنے اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ وہ حقوق بھی بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ٹریننگ ہے۔ صحیح صحیح۔ اصل میں بندوں ہی کو حقوق ادا کرنا ہے۔ مثالیں بہت ہیں لیکن میرے خیال سے اتنی گفتگو فی الحال کافی ہے اس موضوع پر۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات ہے حضور، آپ اللہ کا شکر ہے کہ آپ محسوس نہیں کرتے ہیں اور محسوس بھی نہ کیجیے گا۔ ہم نے محسوس کیا ہے یہ بات کہ ہمارے ایریے کے کسی محلے کے، پھر شہر کے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سب سکھ شانتی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی سیاست کے بنا پہ کچھ سیاسی لوگ، سارے لوگ نہیں، کچھ سیاسی لوگ کچھ ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہی جو آپس میں دوست ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے پیش کی اور اپنے ناظرین سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہت ہی شعور کی بات ہے۔ ہاں، شعور سے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا لباس آپ پہنے ہوئے ہیں، اسی لباس میں کبھی کبھی یعنی محسوس کیا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، میری اصلاح کر دیجئے، کہ سب لوگ سکھ شانتی سے اپنا ہے، اپنا آرام، مسجد، نماز، سب کچھ چل رہا ہے، مجلس یہ وہ سب، مگر انہی دنوں میں کچھ نہ کچھ ایسے ہی لباس میں کوئی آ کر کے کچھ ایسا شوشہ چھوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر ہم ہی لوگ آپس میں لڑتے شوشہ یعنی کوئی ایسی بات ہاں مذہب سے مربوط جی جی، جس پر بحث کھڑی ہو جائے۔ بحث کھڑی ہو تو چلے گئے صاحب، یا چلے نہ گئے وہی اور اس میں تھوڑا سا چنگاری لگا رہے ہیں۔ ہاں یہ تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری؟ ہم لڑ جاتے ہیں، ہم آپس میں تھوڑا سا۔ اصل میں جو مسائل دین کے ہیں اس میں ہم اپنے کو ایکسپرٹ مان لیتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے قوم کا ہر آدمی اپنے کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے۔ جی جی میں یہ باتیں کہتا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں فری میں صلاح ملتی ہے، جی آپ لنگڑاتے ہوئے دکھائی دیں ذرا سے گھٹنوں سے، ہاں ہاں ہر آدمی آپ کو ایک دوا بتائے گا، ایک تیل بتائے گا، سن لیں کہ اس کو شوگر ہے، آپ کے سامنے دواؤں کا ڈھیر لگ جائے گا، کوئی آپ کو جامن کھلوائے گا، کوئی گٹھلی پلوائے گا، کوئی کروندہ کھلائے گا، اور کوئی یا جڑی بوٹی اور جڑی لگوا دے، مطلب آپ ڈاکٹروں کی بھیڑ میں پھنس جائیں گے۔ صحیح، تو ہماری ایک دو ہی وجود ہیں، ایک ہمارا جسم، ایک ہماری روح۔ جسم کی حفاظت کے لیے طب ہے، اس میں ہر آدمی اپنے کو جانکار اور قابل سمجھتا ہے، اور روح اور جسم اور دنیا اور آخرت سب کی حفاظت کے لیے دین ہے، اس میں بھی ہر آدمی اپنے کو جانکار اور ایکسپرٹ سمجھتا ہے۔ اچھا، یہی ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہمیں ایسے تمام معاملات میں جو واقعاً
صاحبان علم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صاحبان عدل بھی ہوں۔ عدل کرتے ہوں۔ اس علم کافی نہیں ہے، جی علم اگر مصلحت کا شکار ہو گیا، بزدلی کا شکار ہو گیا تو وہ علم خطرناک بن جائے گا۔ صحیح۔ مجھے یاد نہیں رہ گیا یا آغا محسن قراتی یا آغا مطہری کا جملہ ہے کہ علم تو ہاتھ میں چراغ ہے، اچھا۔ چاہو تو روشنی کے لیے استعمال کرو، چاہو تو اسی سے آگ لگا دو۔ علم تو ہاتھ میں چاقو ہے، جی چاہو تو اس سے سیب کاٹو اور چاہو تو اس سے گلا کاٹو، مگر اس علم کو کنٹرول کرتا ہے ایمان، کہ چاقو کو گلا نہیں کاٹنے دیتا اور چراغ سے آگ نہیں لگانے دیتا۔ اس لیے علم کافی نہیں، ان کا یہ کہنا تھا، اور ایمان ضروری ہے۔ تو صرف علم بھی کافی نہیں، ہم تو علم بھی نہیں ڈھونڈتے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ اللہ نے علم کو ذریعہ احترام قرار دیا تھا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن مجید میں کچھ افضلیت کے معیار بنائے اللہ نے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر کن وجہوں سے برتر قرار پائے گا۔ اچھا۔ اور یہ بات علامہ جوادی اللہ مقامہ سے مجھے پڑھنے کو ملی ہے، اور میں جوانوں کو جو اردو پڑھتے ہیں کم سے کم ان سے کہوں گا کہ ان کے نوٹس کا ایک مجموعہ ادارۃ المکاتب نے چھاپا ہے، ذکر و فکر، اچھا۔ اور وہ تمام دین کے شعبوں پر مشتمل ہے، عقائد، تاریخ، سیرت، اخلاق، احکام، اور اس پر ان کے نوٹس ہیں۔ علامہ جوادی کی زندگی بھر کا نچوڑ ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی، اچھا جوادی صاحب۔ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ان کے نوٹس ہیں ذکر و فکر کے نام سے۔ اگر اردو پڑھے ہوئے ہیں تو اس کو پڑھیں، دین کا شعور بڑھے گا انشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں افضلیت کا معیار بیان کیا کہ دوسرا ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا ہے تو کس بنیاد پر؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت والا زیادہ تقوی والا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو علم والا ہے اور جو علم والا نہیں دونوں برابر ہیں؟ یعنی دونوں برابر کوشچن مارک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس نے فسق اور تقوی، متقی بہتر ہے اور فاسق اس سے کمتر ہے۔ اسی طرح سے جہاد کرنے والا، نفس سے جہاد، ظلم سے جس چیز کا مقابلہ کرنے والا، اور گھر بیٹھ جانے والا اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے، ان دونوں میں وہ برتر ہے جو ظلم و ستم کا نفس اپنے شیطان سے مقابلہ کرے۔ یہ برتری کے اسباب ہیں۔ تو علم ہے برتری کا سبب، لیکن اسی کے ساتھ ایمان بھی برتری کا سبب ہے، تقوی بھی، اور علم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمان اور تقوی ضروری ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کر سکے کہ ہم ایکسپرٹ ہیں؟ لہذا مومنین کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی شوشہ بقول آپ کے چھوڑا بھی جاتا ہے تو آپس میں نہ بھیڑیں، اچھا، اس میں رجوع کر لیں کسی عالم کی طرف جو عادل بھی ہو۔ مگر ہم کو تو ہر اگر جیسا آپ آپ خود کا ہی ڈریس ایکسپرٹ پہنا ہیں، ہوا ہم کو سب عالم لگتا ہے ایک دم۔ ہاں تو پھر وہی میں کہہ رہا تھا شہید مطہری کی بات، کہ اللہ نے علم کو محترم قرار دیا تھا، اس کی وجہ سے علماء محترم تھے۔ ہمارا وہ علم اور علماء کا احترام لباس سے علم کی طرف منتقل ہو گیا۔ جب تک لباس سے علم کا احترام کرتے رہیں گے تب تک ہم یہ دھوکے کھاتے رہیں گے، لیکن اللہ نے اس کی بھی تدبیر کر دی ہے۔ اچھا، جس کو دشمن اپنی چال سمجھتا ہے وہ اللہ کی تدبیر بن جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شاید کہ ایک سفید امامے میں ابا قبا پہنے ہوئے کچھ غیر عریاں خواتین اور ایک دو بندریا ٹائپ کی، جس کو چادر اڑا کے، جس کی شکل سے لگتا ہے کہ ڈانسر ہے، اس کے ساتھ ناچ رہے ہیں۔ دشمن نے اپنے خیال میں بہت بڑی تدبیر کر ڈالی کہ بہکا لے جائیں گے جوانوں کو، اور وہ بھی اب جب دیکھیں گے مما والا بھی ڈانس کر رہا ہے تو یہ بھی ڈانس کر رہے ہیں، لیکن میں اس سے بالکل خوفزدہ نہیں، الہی تدبیر ہے۔ صحیح۔ یہ شاید سبب بنے گا کہ اب انسان لباس کا احترام کرنے کے بجائے کردار تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور ہمارا جوان بہکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جوان جانتا ہے کہ ہمارے امام نے جاتے ہوئے ہم سے کہا تھا کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا، 4 شرطیں رکھی تھی کہ ہم میں جو دین کا جانکار ہو، دین کی سمجھ رکھتا ہو، فقیہ ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، اور اپنے خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہو، اللہ کی بات ماننے والا ہو، دین کو بچانے والا ہو، اسی کی بات ماننا اور کسی کی بات نہ سننا، چاہے اتنا بڑا ماما پہنے ہو، چاہے خوبصورت سی ٹوپی لگائے ہو، چاہے شیروانی پہنے ہو، چاہے امامہ پہنے ہو، قبا پہنے ہو، چاہے بہت شاندار خطیب ہو، چاہے بہت اچھا شاعر ہو، سننا اسی کی کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اپنے خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو۔ اگر کبھی کبھی ناظرین، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، فقط عرفان اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی میری مثال وہ خارج جیسی ہو جاتی ہے کہ جہاں اس نے کچھ چھوڑا، ہم کچھ آؤ نہ تاؤ دیکھا، بس لعنت اور ہم بے شمار، ہم تو چھوڑیں گے نہیں، اب دیکھ
تدبیر نہیں کرتا ہے، وہی بات وہی ہے کہ شعور کا استعمال نہیں کرتا اور دشمن اسی میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو عرفان جیسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اسلام دین اعتدال ہے، اس میں افراط و تفریط ایکسٹریم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا. اور یہ ایکسٹریم پر جو آیا ہے وہ سب سے پہلے خوارج آئے ہیں جو نہروان میں مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے، جنہوں نے سب کو کافر بنا ڈالا تھا، مولا علی کو بھی معاذ اللہ. اس کے بعد وہ نسل آج بھی چل رہی ہے، داعش اور IS کے نام سے تکفیری ایک پورا فرقہ بن گیا ہے اور جن کا کام پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنانا ہے. رسول اللہ آئے تھے کافر کو مسلمان بنانے، منکر دین کو دین طرف لانے کے لیے، یہ الٹا اس کا کام کر رہے ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ ادھر 10-5 سال کے اندر ہماری قوم کی قوت برداشت بھی بہت گھٹ گئی ہے، فرسٹریشن بڑھ گیا ہے بہت زیادہ، جوان مسائل کا شکار ہے، کچھ بیکاری ہے، کچھ لا علمی ہے، کچھ گھریلو جھگڑے ہیں، مسائل ہیں کچھ، اور سب کی جڑ یہ ہے کہ دین سے دوری. گھر کے اندر بھی دین نہیں ہے، ماں باپ بھی دین کی پابندی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہر جگہ فرسٹریشن ہے اور وہ فرسٹریشن اب دین میں نکل رہا ہے. روزی کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں کوئی ایسا ملا کہ جو ہمارے نظریے سے متفق نہیں، ہم سیدھے اس کی تکفیر کی طرف جانے لگتے ہیں. ہم دوسروں کو کہہ تو ضرور رہے ہیں لیکن اس وقت ہماری قوم کی ایک بد نصیبی نئی شروع ہوئی ہے کہ جہاں ہمارے نظریے سے کوئی متفق نہیں ہوا فوراً ہم نے اس کو خارج کر دیا تشیع سے اور اس کو القاب دینا شروع کر دیا، اس کے نسب پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. اس کو وہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں. شدت پسندی ہر طرف ہے، ہر معاملے میں شدت پسندی اس وقت آفت کی طرح سے چھائی ہوئی ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ اسے کروایا بھی جا رہا ہے. کروایا تو جا ہی رہا ہے. یہ تو میں پہلے ہی کہا تھا کہ فرقے وجود میں لانا، نظریات وجود میں لانا، یہ سب دشمن کروا رہا. لیکن ہم اتنے ناسمجھ کیوں ہیں؟ میں ایک جملہ تو نامناسب تو نہیں ہے، مناسب تو نہیں ہے، نامناسب، لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ جب وہ ہم سے چاہے تو میں بہت بےہودہ لفظ کہہ رہا ہوں ناچنے لگوں اور جب نہ چاہے تو بیٹھ جاؤں. وہ ہمیں جو وہ کٹھ پتلی نہیں ہوتی، دشمن ہمیں اس طرح کر رہا ہے. جب چاہے انگلی پہ نچا دے، جب چاہے روک لے، جب چاہے جلوس نکلوا دے، جب چاہے جلسہ کروا دے. ہم ری ایکشن کا شکار ہیں بہت زیادہ. دو پرابلم ایک ساتھ آ گئی ہمارے ساتھ، شدید ری ایکشن اور اس کے ساتھ ساتھ ری ایکشن اس منزل پر کہ ہم لمٹ سے آگے چلے جاتے ہیں. ہمارا کام دوسروں کو گرانا نہیں ہے، جو نیچے چلے گئے ان کو اوپر اپنے پاس اٹھا کے ملانا ہے، مگر ہم گرا کے چھوڑ. لیکن ہمارا کام صرف گرانا رہ گیا ہے. وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ مخالف ہیں نماز کے، وہ ان کو کہہ رہا ہے یہ مخالف ہیں عزاداری کے، وہ ان کو کہہ رہا ہے یہ ولایت کے قائل نہیں، وہ ان کو کہہ رہا ہے یہ ولایت کے قائل نہیں، ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کا نسب خراب ہے. ایک آفت آئی ہوئی ہے اور بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فرقوں کے اندر فرقے بندے چلے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب مومن ہیں. سب سے پہلے ہم سب انسان ہیں، پھر ہم سب مسلمان ہیں، پھر ہم سب مومن ہیں، پھر ہم سب علی والے ہیں، پھر ہم سب حسین والے ہیں. ہم کو کیسے چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں تو اس میں ہم کو آگے بڑھ کے مل کے کام وہ چیزیں بھی اس لیے ہماری ناسمجھی اور غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور کچھ شاطر لوگ ہیں جو ایسے فتنے ڈال کے اپنی روزی کما رہے ہیں اور نوجوانوں کی جذباتیت سے کھیل رہے ہیں. اور یہ ہر نظریے میں ایسے لوگ شیطنت کرنے والے شامل کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ کسی طرف بلا رہے ہوں. کیا یہ بھی ایسا ہے کہ مثلا جیسے آپ ڈریس پہنے اسی ڈریس میں وہ بھی آتے ہیں؟ سب کچھ ہے. اچھا ہے. آپ یہ دیکھ نہیں رہے جو ہوا وہ کیا تھا. ہاں وہی تو لوگ. آخر میں چونکہ وقت ناظرین تمام ہو رہا ہے، ایک چیز اس کو بھی بہت ہی پازیٹیولی لیجیے گا. کبھی کبھی ہم نے محسوس کیا ہے اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ایک صاحب آئے بہترین لباس میں اور عزت اور احترام یقیناً ہم کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں گے، مگر ہم نے پروگرام نہیں کروایا. پروگرام کسی دور کے لوگوں نے کیا اور وہی بات ہے کہ ہر بستی میں کیا. آدمی ایک تھا، ہر بستی میں پروگرام ہوا، گھنٹے بھر تو انہوں نے پڑھا مگر 5 منٹ وہی بات پڑھ گئے کہ جن کی وجہ سے تشنج پیدا ہو گیا. تو کیا ہمیں ہر مجلس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مذہبی جو پروگرام ہے اس میں شرکت کریں کہ نہ کریں؟ یہ کون آیا ہوا ہے، یہ کیا کہنے والا ہے؟ کیا کبھی کوئی مثال ایسی آئی ہے کہ وہ رسول نے منع کیا ہو کہ یہ مسجد یہ ایسی جہاں بیٹھو یا نہیں بیٹھو، اس کو ہٹاؤ، اس کو توڑو؟ قرآن مجید کی آیت ہے جس کو ہمیں زندگی کا اصول بنانا چاہیے. تعاونوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جہاں نیکی ہے، جہاں تقوی اور خوف خدا ہے، جہاں احکام خدا کی پابندی ہے وہاں ساتھ دو، اور جہاں یہ نہیں ہے
تو پھر وہاں تمہیں ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت غلاف اس کو پہنایا گیا. اور اس کی واضح ترین مثال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد النبی کی تعمیر کی ہے، ٹھیک. اس کے بعد منافقین نے ایک مسجد بنا لی تھی. اچھا. قرآن مجید میں اس کا پورا قصہ ہے موجود، اور اس کو مسجد زرار کے نام سے جانا گیا، اور وہ مسجد پیغمبر نے توڑوا دی. اچھا. لہٰذا بظاہر کے تقدس کا شکار ہو کے ہمیں دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. یہی قرآن مجید تھا، اصلی قرآن مجید تھا، جی. جو نو کے نیزہ پر صفین میں بلند کیا گیا تھا. ہاں. مگر علی کہہ رہے تھے دھوکے میں نہ آؤ، مگر اس تقدس قرآن کے تصور نے اکثریت کو دھوکہ دے دیا، اور علی جیتی ہوئی جنگ بظاہر نہیں جیت سکے. مالک اشتر دشمن کے خاتمے کے قریب پہنچ گئے تھے، مولا نے بلایا تو واپس آ گئے. تو یہ دھوکہ جو ہم کھا رہے ہیں، جب علی نے قرآن سے، اللہ نے مسجد سے دھوکہ کھانے سے بچانے کی کوشش کی، تو پھر ہم کو نہ امامے سے دھوکہ کھانا چاہیے، نہ شیروانی سے، نہ داڑھی سے، نہ ٹوپی سے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، سچائی یہی ہے. سچائی یہی ہے، اور ہمارے آج کی جنریشن یہی سچائی کو سننا بھی چاہتی ہے، اس لیے کہ اب عاجز آ چکے ہیں، لوگ پریشان ہو چکے ہیں. ابھی میں کہیں کہہ رہا تھا، میں نے ایک جگہ گزارش کی تھی، مجالس پڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اب پہلے مردانی اور مجلسوں میں خواتین کے بیٹھنے کا اہتمام ہوتا تھا، جی. اب دھیرے دھیرے بہت کم ہو گیا، عورتوں کے سب پروگرام الگ ہونے لگے. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی صدیوں سے یہاں مدرسے چل رہے ہیں پرانے، اور صرف مرد پڑھائے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ابھی ہم اپنی علمی ضرورت پوری نہیں کر سکے. ہمیں نجف حکم تک جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے بھی آ کے پوری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے. صحیح. ابھی لڑکیوں کے، خواتین کے مدرسے کھلے ہوئے 25-30 سال سے زیادہ نہیں ہوئے. سب سے قدیم مدرسہ خواتین کا جامعۃ الزہرا تنظیم المکاتب ہے. جی جی. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا. اب کھل گئے بہت سے ماشاءاللہ، صحیح. لیکن ابھی پود نکلنا شروع ہوئی ہے، ہاں. ابھی بہت باقی ہے. تو اور خطابت کی ضرورت خواتین میں مجلسیں اتنی ہونے لگی خواتین کے پڑھنے کے لیے، کہ مردوں میں بھی جس طرح سے بے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، خواتین میں تھوڑی سی تعداد پڑھی لکھوں کی ہے، باقی کیسٹ سن کے پڑوسی ملک سے امپورٹ کر کے چیزیں پڑھ رہی ہیں. صحیح. بے عملی کے ساتھ وہ سب بھی ہو رہا ہے، بے خبری کے باعث کچھ بھی پڑھ دیتی ہیں، اعمال ایجاد ہو رہے ہیں، نظریات نئے نئے سنائے جا رہے ہیں، نئے نئے عمل سکھائے جا رہے ہیں. اور خواتین میں بھی کوشش کروائی جا رہی ہے. خواتین میں ہی خواتین زیادہ کروا رہی. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی مردوں میں بہرحال تھوڑا بہت علم صدیوں میں آیا ہے، جی. علماء خطبہ میں، ان مجلسوں میں آنے دو ان کو، اچھا. تاکہ بالکل محروم نہ ہو جائیں. ابھی صحیح. خواتین جو ذاکرائیں اور خطیبائیں ہیں، وہ اتنا صاحبان علم ہیں ان میں، لیکن اتنی کم ہے وہ ہر جگہ پہنچ نہیں سکتی. اور جو زیادہ تعداد ہے وہ بالکل کیسٹ سے سن کے یاد کر کے دہرانے والی مجلسیں ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ خواتین کو بھی مجلسوں میں شامل رہنے دیا جائے، تاکہ گود انہی کی ہے جس میں اگلی نسل تیار ہونے والی ہے. اگر وہ انحراف کا شکار ہو گئی تو اگلی نسل کی حفاظت نہ ہو پائے گی. بہت شکریہ. اور ناظرین، آپ نے اب یہ ساری باتیں سن کر کے آپ کو اب محسوس ہو رہا ہوگا کہ ارے کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں اور کہاں کہاں سے کوششیں جاری ہوئی ہے. اور ہم بات وہی جو آغا نے کہا تھا کہ ہم کو بس انگلیوں پہ نچایا جا رہا ہے، جدھر گھمایا جا رہا ہے گھوم جا رہے ہیں، جدھر بٹھایا جا رہا ہے بیٹھ جا رہے ہیں. تھوڑا سا کتابوں سے بھی قریب ہوں، اور وہ علماء اکرام جو واقعی عدل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور پیغامات پہنچا رہے ہیں، ان سے قریب ہو جائیں ہم، اور وہ جو بات کہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو پھر ہم کٹ پتلی نہیں ہوں گے، بلکہ واقعی ایک سچے مومن ہوں گے، اور ہمارے اندر بصیرت پیدا ہوگی، شعور پیدا ہوگا. اور اگر نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو پھر چلتے پھرتے انسان ہیں، یا پھر وہی ہے کہ وہ لاشیں بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اب سمجھنا ہے کہ ہم کس دور میں ہیں، اور یہ ایسا دور ہے کہ جب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اور ہمیں کھل کے ہو رہے ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اور بہت سے لوگ عاجز ہو چکے ہیں اور اتنی عاجزی کا شکار ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں، کس کو سنیں، کہاں جائیں، یہاں تک کہنے پہ لوگ مجبور ہو گئے. تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم واقعی اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، کس کے پاس جائیں، کیسے سنیں، کیونکہ ہم کو یہی والدین نے سکھایا ہے، اچھوں کی سنگت اچھا بناتی ہے. تو ہمیں اچھوں کی تلاش کرنا ہے اور انہیں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تاکہ اعمال اچھے ہوں جو کہ قبر اور قیامت اور محشر تک ہمارے کام آئیں گے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، اور ایسے ہی موضوعات جو کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے ہی موضوعات لے کر کے حاضر ہوں گے. سوال و جواب کا سلسلہ آپ تک پہنچایا جائے گا. فی الحال اجازت، والسلام، خدا حافظ.